ناظرین، آج کل سیاست کے ڈھنگ ہی عجیب ہیں. بڑے لیڈر اہمیت دے رہے ہیں، چھوٹے صوبوں کے نصیب ہیں. ایک اور الیکشن قریب ہے. ازلی حلیف آج کل ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ماضی قریب کے دوست ایک دوسرے کے حلیف ہیں. ایک اور الیکشن قریب ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم کس خاندان کا ہوگا. عوام تو ہمیشہ سے غریب تھے، اب بھی غریب ہیں. ایک اور الیکشن قریب ہے. ناظرین، پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سردار بلند جو کہ صحیح صاحب موجود ہیں، سیکریٹری اطلاعات بلوچستان پاکستان پیپلز پارٹی کے. ناظرین، آج سب سے بڑا صوبہ جس کی 174 سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب سے جو کم سیٹوں والے صوبہ ہے بلوچستان. وہاں پر موجود ہیں، اہم مذاکرات چل رہے ہیں. جو تجزیہ کار ہیں وہ اس کو سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں بھونچال، ایک بلوچستان کی سیاست میں بھونچال ہے. تو کیا آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بھونچال آ گیا سیاست میں، یا ہمیشہ یہی ہوتا رہا اور اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا؟ مائرہ، بہت شکریہ. بلوچستان کی جو سیاست ہے اور جو بلوچستان کو ایک تجربہ گاہ کہا جاتا ہے، اور جب بھی ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو شمال مغربی اور مشرقی ہوائیں جو ہیں وہ بلوچستان سے گزرتی ہوئی اسلام آباد کی سرسبز و شاداب وادیوں سے ٹکراتی ہیں. اور اس دفعہ بھی وہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ قائم رہا اور بلوچستان سے ہی جو ہے وہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. بس یہ ایک چیز بڑی افسوسناک ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. اب اس کو جمہوریت کہیں یا سیاست کہیں. انفارچونیٹ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی مکمل حریف یا مکمل حلیف نہیں ہوتا. حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتا ہے. تو اس وقت جو پی ایم ایل این نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، خیر ابھی تک تو کوئی نون لیگ کا اسکینڈل نہیں آیا. پیپلز پارٹی کا تو بریف کیس کا اسکینڈل بھی آیا تھا کہ وہ بریف کیس لے کر پہنچے ہوئے ہیں اور سینٹ کے لیے جو ہے وہ تگ و دو چل رہی ہے. پھر تو یہ باتیں ہوئی کہ جی کسی کی کپڑوں پہ چائے گر گئی تھی، مطلب بڑی باتیں ہوتی رہی. لیکن ابھی پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک مقناطیسی طاقت کے ساتھ جو ہے، ایک میگنیٹک پاور کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور خود بخود جو ہیں وہ ذرات جو ہیں وہ ان سے لوہے کے وہ آ کے اسے ٹکرا رہے ہیں اور جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹ ایسا ہوا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی موجود ہیں. یہ کچھ لوگ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں پی ایم ایل این کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. اور اس وقت نواب ثناء اللہ زہری جو چیف آف جھالاوان تھے، جو اب پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارک ہو چکے ہیں، یا ہم کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اب کیمپ میں جا چکے ہیں، جنرل قادر بلوچ اور نواب ثناء اللہ زہری. تو ان کی جوڑی بھی بڑی مشہور جوڑی ہے، جنرل قادر کی اور نواب ثناء اللہ زہری کی. یہ اس وقت پی ایم ایل این کے جو تھے وہ ممبر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے. انہوں نے اس وقت استعفیٰ دیا، اور اس استعفے کا پتہ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چلا سوائے نواب ثناء اللہ زہری کو. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. وہی لوگ، باپ کے لوگ، جنہوں نے پی ایم ایل این کا تہس نہس کیا تھا، وہ میں کہوں گا آج وہی دوبارہ سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے بغل گیر ہو رہے ہیں، اور بڑی زبردست قسم کی تو کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے بھی کہیں چھرے گھونپے تھے، مگر اب سب کچھ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہوتا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے، اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے، سب کے ساتھ ہاتھ ہوئے. لیکن ایک چیز بڑی یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے موقف پہ بظاہر تو ڈٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے وقتی طور پر بھکلاہٹ بھی نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ بلوچستان ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے. گڑھ کیسے رہا ہے؟ ان کا ایک ممبر جو ہے اس نے بھی پوری کی پوری حکومت چلا لی، پورے صوبے کی حکومت چلا لی. نواب اسلم رحسانی صاحب تھے، 60 کے 60 ایم پی اے، سب کے سب وزراء تھے. فقیر جو تھے وہ بیچارے اپوزیشن میں تھے، باقی سب امیر اور وزیر تھے. اس مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ شاید وائٹ واش کرنے جا رہی ہے یا کلین سویپ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں تو حیران، میرے لیے بہت حیران کن ہے. جام صاحب بھی کمال دکھانے کے لیے بیتاب ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب پچھلی دفعہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہے تھے، 2 وزارتیں ان کو ملی، اور اس سے پہلے وہ جے یو آئی میں بھی رہے. لیکن انفارچونیٹ میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان کی سیاست جو ہے یا اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ پاکستان کے دیگر پروونس سے بہت زیادہ مختلف ہیں. اقتدار کی سیاست ہے، اقتدار کا حصول ہے، پارٹی نظریات یہ میٹر نہیں کرتی ہیں. اب بلوچستان میں شاید
اب نظریاتی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گی کہ ہم کوئی نظریاتی جماعت. سر بلند صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ میڈیا بھی کنفیوز ہو چکا ہے, انہوں نے کہیں پر جو ہے وہ ساتھ بھی دیا, کہیں پر اس کو جمہوریت بھی کہا, کہیں پر اس کی مخالفت بھی کی, تو ہم بھی اس وقت کنفیوز ہیں کہ سیاست اس وقت چل کیا رہی ہے. جو نظر آ رہا ہے ہمیں, یہ نظر آ رہا ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہی ہے, جیسے انہوں نے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی وہ اپوزیشن, اور جیسے نون لیگ حکومت میں آ چکی ہوئی ہے کیونکہ وہ رسپونڈ ہی نہیں کرے, کیونکہ بیسیکلی حکومت جو ہے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ جواب نہیں دیتے, آپ کی کوشش ہوتی ہے سب کو ملا کر حکومت کی جائے. تو کیا یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں ریزلٹس کو, تو یہ بوکھلاہٹ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فائٹ بیک ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا؟ جی بالکل, میں آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ ہر الیکشن سے پہلے ایک نئے طریقے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر الیکشن میں جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام اور عوام کی ووٹوں سے پہ یقین رکھا ہے, اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر دور میں اپنا جدوجہد پہ اور عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وجہ سے حکومت میں آئی ہے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں خاص کر کے بلوچستان میں ایک الیکٹیبل کی جو سیاست ہے اس نے ہماری صوبے کی جو تباہی ہے وہ ان الیکٹیبل کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پارٹی مجبور بھی ہوتی ہے کہ ہم ان الیکٹیبلز کو ساتھ ملائیں, اور اس سے نقصان یہ ہوتی ہے جو ان کے جو ریئل ورکر ہوتے ہیں, جو کہ احتجاج میں ہوتے ہیں, جو کہ صبح شام تک ورک کرتے ہیں, توڑ پھوڑ میں ہوتے ہیں, اور ہر سلسلے میں وہی لوگ ہوتے ہیں, اور اینڈ میں پھر لیڈرشپ جو ہے ان الیکٹیبل کو ترجیح دیتے ہیں, جن کی وجہ سے وہ آ کر کے پارٹی کی اور تباہی کے باعث بنتے ہیں. یہی نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے, یہی لوگ ان کے ساتھ تھے, اور اس کے بعد ان کی بلوچستان میں حکومت بھی انہی کی وجہ سے توڑی گئی, اور پھر اس کے بعد ایک ایم پی تک ان کا بلوچستان میں نظر نہیں آیا. تو آج پھر وہ وہی سیاست کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ نون لیگ کی تباہی کے باعث بنے گی وہی لوگ. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں, آج جو یہ لوگ گئے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ان کو کدھر اور اشارہ ہو جاتی ہے, یہ نواز شریف کا جتنے بھی یہ جدوجہد کی ہے, جو وہاں پہ گئے ہیں, جو وویلا مچایا ہے, وہ 10 دن کے بعد وہاں پہ صفر کے برابر ہو جائے گا. کیونکہ جب تک آپ کے بنیادی ورکر نہیں ہوں گے, جب آپ کا بنیادی ڈھانچہ نہیں ہوگا, آپ الیکٹیبل یا ان لوگوں کا جو صرف کرسی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کے اثرے پہ آپ پارٹیاں چلائیں گے تو آپ کا انجام یہی ہوگا جو آپ کا پہلے ہوگا. لیکن سردار صاحب ایک سر ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے, لائن پر ڈاکٹر اسحاق صاحب موجود ہیں, صوبائی نائب صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. ڈاکٹر صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی, تو آپ نے ہماری گفتگو بھی سنی ہوگی. ہمارے ساتھ سر بلند صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں بلوچستان سے, اور ان کا یہی خیال تھا کہ وہی سب کچھ لگتا ہے کہ بلوچستان میں دوبارہ سے ریپیٹ ہونے والا ہے, جو کہ ہمیشہ ماضی میں ہوتا رہا, کہ ایک مخلوط حکومت ہی ہمیشہ بلوچستان میں رہی. تو آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ وہی تاریخ دہرائی جانی ہے, اور اگر وہی تاریخ دہرائی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چیزیں اسی طرح نارمل ہو جائیں گی, یا اس دفعہ آپ کے خیال میں کوئی نتیجہ مختلف نکل سکتا ہے سر؟ دیکھیں نا, بلوچستان جو ہے وہ آدھا پاکستان ہے, نمبر 1. دوسری بات ہے کہ بلوچستان کے جو ہے اپنی ایک اسٹریٹجک اور جغرافی اہمیت ہے, نمبر 2. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے 2018 والی تاریخ دہرائی جائے گی اور وہی لوگ آ جائیں گے تو بلوچستان کے مسائل مشکلات اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ویسے بھی ابھی آپ دیکھیں نا, ملک جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت بڑے کرائسس میں ہے, وہ معاشی کرائسس میں ہے. آئی ایم ایف کے بیساکھیوں پہ جو ہے پورا ہمارا معیشت چل رہا ہے. اب اگر بلوچستان میں جو ہے آپ صحیح معنوں میں حقیقی نمائندوں کو موقع نہیں دیا جائے گا اور حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے تو بلوچستان کے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نیشنل پارٹی میں ہوں اور میں نیشنل پارٹی کا نائب صدر ہوں. میں ڈاکٹر مالک بلوچ کی تعریف نہیں کرتا ہوں, اس کی تعریف تو خواجہ آصف نے نیشنل اسمبلی میں کی ہے, کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو. جن لوگوں کو انہوں نے لیا وہ لوگ کدھر ہیں؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں, ہمارے لیے سب قابل قدر ہیں,
وہ اگر ان کی کوئی ووٹ کی پوزیشن ہے اور ان کو تھوڑی بہت عوامی پذیرائی حاصل ہے تو وہ ہمیشہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. اور کل باپ میں تھے, کل پیپلز پارٹی میں تھے, بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں تھے. انہوں نے جو ہوا کا رخ شاید دیکھ لیا کہ شاید مرکزی سطح پہ جو ہے وہ مسلم یونین کی حکومت بنے گی, انہوں نے اپنا جو ہے وہ موقف چینج کیا اور مسلم یونین جوائن کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں نا, بلوچستان میں صرف اور صرف میں یہ کہتا ہوں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں, جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو موقع دیا جائے, وہ اسمبلی میں آ جائے, بلوچستان کے پھر مسائل اور مشکلات جو ہے وہ حل ہوں گے. تو ادروائز جو ہے پھر یہاں پہ بلوچستان میں بہت بڑا مسئلہ ایک آلریڈی چل رہا ہے. بلوچستان کے حالات بھی خراب ہیں, بہت مخدوش ہے میں سمجھتا ہوں, اور ان کا ادراک کرنا چاہیے. بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے عسکری قیادت نے, بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ نے جو ہے اپنے 2.5 سالہ حکومت میں بہت اچھا کردار ادا کیا. اب دیکھیں نا, بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ کل ان کا باپ تھا, آج مسلم یونین ہے, کل ان کا پیپلز پارٹی تھا, آج یونین ہے, کل وہ جیم میں تھے, آج یونین میں ہے, کل خاف میں تھے, آج یونین میں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان کا آج یونین ہے, کل وہ جیم میں تھے, آج یونین میں ہے, کل خاف میں تھے, آج یونین میں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان کا جو ہے ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اسحاق صاحب, آپ نے جو ابھی ڈاکٹر سجاد بخاری مخاطب ہوں, ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی الیکٹیبلز کے بھی آپ نے ذکر کیا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ بلوچستان کا تہس نہس ہو جائے گا, وہی لوگ اگر دوبارہ سے وہی براجمان ہوئے. تو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے جو ملاقات کی ہے, تو یہ ان خدشات کا اظہار ان کے سامنے بھی کیا, کیونکہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں تو بڑی خوشگوار ہوئی ہیں, ماضی کے ساتھی ہیں اور ابھی بھی انٹیکٹ ہیں آپ لوگ. دیکھیں نا, ہم جو ہے پہلی بات ہے ڈاکٹر صاحب, ہم تو عوام پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے نواز شریف کو, آج بھی ڈاکٹر صاحب کی جب ملاقات ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی خدشات تھے ان کو ان کے سامنے رکھا کہ پچھلی جو 2018 میں آپ کے ساتھ جو ہوا, ہمارے ساتھ جو ہوا, اگر اس کو پھر دہرایا جائے گا اور یہ لوگ آ جائیں گے, یہی لوگ آ جائیں گے, کل باپ میں تھے, آج نون میں ہے, اور پھر اگر ان کو جو ہے کوئی اختیار اور ثوابدید ملے گا تو بلوچستان کے میں سمجھتا ہوں کہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, بلکہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہوں گے. اور اس کا ادراک جو ہے سب کو کرنا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی کرنا چاہیے, ہماری عسکری قیادت ہے ان کو بھی کرنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب کہ ماضی میں جیسے نیشنل پارٹی کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی, اسی طرح پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہوئی, ایک مینڈیٹ ہونے کے باوجود بھی نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں گو کے باپ کے وہ لوگ بھی آج مجھے نظر آ رہے ہیں جو 30 سے زائد الیکٹیبلز ہیں جو آج ملاقات انہوں نے کی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں نا, حقیقت بھی یہی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ لوگ جو تو صرف ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ اچھی منسٹری ملے گا اور کہاں پہ ہم جو ہے اپنے جو ہے ذاتی مفادات کو تقویت دیں گے. تو اگر نواز شریف صاحب کی پالیسی رہی جو ماضی میں جو تھی تو بلوچستان میں حالات مزید خراب ہوں گے اور بلوچستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, ہمارے ساتھ ابھی لائن اب پر موجود ہیں دیکھیں یہ جو 5 سال گزر گئے, اس 5 سال میں جو عدم اعتماد ہوا, ہم نے پھر بھی جو ہے سردار ثناء اللہ صاحب کا آخری دم تک ساتھ دیا. اس نے تو خود استعفیٰ دیا. ہم نے کہا بھائی آپ تو استعفیٰ مت دو, یہ ہمارا ڈیمانڈ تھا, نیشنل پارٹی کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ استعفیٰ مت دو, آپ اس کو فائٹ کرو. ہمارے جتنے بھی ایم پی اے کے اراکین تھے وہ اسمبلی میں گئے, وہاں پہ موجود رہے, تو پھر پتہ چلا کہ جو فیکس آ گیا, اس نے اپنا استعفیٰ جو ہے گورنر صاحب کو جو ہے فیکس کیا ہوا ہے. ٹھیک. اب ان چیزوں کو اگر دیکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے, معاشی جو صورتحال ہے, جو سیاسی صورتحال ہے, یہ بالکل ایک انسرٹینٹی ہے ڈاکٹر صاحب. اس انسرٹینٹی کو دور کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ حقیقی نمائندوں کو موقع دو کہ جو بلوچستان کی بھی نمائندگی کرے اور بلوچستان میں ایک میسج جائے. ویسے کافی کمپلیکیٹڈ ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل کمپلیکیٹڈ ہے. ہم تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ رہیں, نائب امیر ہیں جمعیت علماء اسلام
मौदी मोहम्मद सरवर मूसा खिल साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। मूसा खिल साहब, आप हमारी जो डिस्कशन थी उसका भी हिस्सा ही थे और आप सुन रहे थे। तो जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है, इसका क्या किरदार अभी आप देख रहे हैं? आज मुज़ाकरात चल रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो अब नई सियासत एक ने जन्म लिया है, सुना कि 30 अहम सियासी शख्सियात PMLN में शामिल हो जाएंगी, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं बलूचिस्तान की सियासत का? क्या पुरानी जो चीजें हैं वही रिपीट होंगी या कोई आप नया कोई नतीजा निकलता देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मौका दिया। बलूचिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म इब्तिदा से लेकर अब तक इन नोटेबल्स ने किया है, इन लोटों ने किया है, इन सरदारों नवाबों ने किया है, जिनकी शक्लें अभी भी आप देख रहे हो टीवी पे। कभी वो नवाज शरीफ के साथ होते हैं, कभी वो जरदारी के साथ होते हैं, कभी किस पार्टी में, कभी किस पार्टी में। इन्हीं लोगों ने इस सूबे की तबाही की है और आगे भी मैं कोई अच्छी सूरत हाल नहीं देख रहा। मौलाना साहब, अच्छे सरदार भी हैं, सारे सरदारों को आड़े हाथ ना ले। हमारे साथ एक सरदार साहब बैठे हैं, बड़े डाउन टू अर्थ बंदे हैं और बड़ा उनका जो है माशाल्लाह अच्छा रोल इस टाइम अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि इनको इक्तदार नहीं मिला है। खैर, इक्तदार के बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो अच्छे सरदार है, सरदार सरबुलंद। डॉक्टर साहब, मैं अक्सरियत की बात करूंगा। अमूमन जो भी हुक्म सादिर होता है, अजाब भी जब आता है तो उस वक्त आता है जब अक्सरियत गुनाहगार हो जाए। जी जी, नेक उसमें चले जाते हैं फिर। जी, आज आपकी मुलाकात हुई है, आपकी क़यादत में मुलाकात हुई है। आज मियां नवाज शरीफ साहब का हौसला कैसा नजर आया? बलूचिस्तान के माजी के तल्ख तजर्बात का जिक्र क्या उन्होंने किया? क्या उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा और किस तरह से पत्ते झड़ते रहे? क्या जेस्चर था उनका? कैसा लगा आपको उनके साथ मिलके? डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान जो भी आया है उसने माफी भी मांगी है कि जो भी यहाँ हुआ है उस पर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अमली तौर पर माफी नहीं मांगी जाती, अल्फाज में मांगी जाती है। मियां साहब तो अभी काफी अरसे बाद आया है और काफी क्राइसिस से और बहरानों से गुजर कर आया है। बातें तो पुरानी थी, बहरहाल वो नए अंदाज में कर रहे थे कि जी इंशाल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान की और खासकर बलूचिस्तान की खिदमत करेंगे। अब ये तो डॉक्टर साहब वक्त बताएगा, हालात बताएगा। चीजें तो अमली होती हैं तो नजर आती हैं, जुबानी कलामी बातें तो डॉक्टर साहब हम सब किरदार की गाजी नहीं रहे बल्कि गुफ्तार की गाजी रहे। वैसे कैसा लगेगा आपको मौलाना साहब जब आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उन इलेक्टेबल्स के साथ बैठकर उस काबीना का हिस्सा बनेंगे और जब कैबिनेट इजलास होगा तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। वैसे क्या जबरदस्त किस्म का वो फोटो सेशन भी हुआ करेगा, कैसा लगेगा आपको? डॉक्टर साहब, पार्लिमानी निजाम की बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हालात का जबर एक दूसरे को साथ बिठा देते हैं, उसमें शक नहीं है। बैठना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने कहा ना हालात का जबर भी तो होता है। चलिए, ये जबर तो अवामी नेशनल पार्टी भी जो है वो मुतवक्को है उनके लिए भी कि ये जबर तो हमें नजर आएगा और कुछ अल्फाज में इसको जमहूरियत की खूबसूरती भी लेकिन एक सवाल है यहाँ पे मायरा, ANP, सरदार अख्तर मेंगल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों जो है ये पीडीएम से यकदम से जो है पीडीएम जो है वो अब पीडीएम नहीं रही, या क्या हुआ है? सरदार साहब से भी पूछते हैं थोड़ा। हाँ जी, लेकिन इसहाक बलोच साहब क्योंकि अभी हमें जो होगा उनसे हम आखिरी बस एक सवाल पूछ लेते हैं कि क्या कोई ग्रैंड अलायंस आप बनता देख रहे हैं? जैसे कि सिंध में एक ग्रैंड अलायंस बना जिसके अंदर हमने देखा कि JUI है, MQM है, GDA है, नून लीग है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पर आप टफ टाइम दे पाएंगे शायद पीपल्स पार्टी को, नहीं तो मेन जो शहरों के अंदर तो दे ही पाएंगे। तो ऐसा कुछ बलूचिस्तान में भी ग्रैंड अलायंस बनता देख रहे हैं आप? देखिए, बलूचिस्तान में सूरत ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग का जो है तंजीमी स्ट्रक्चर ऐसा मजबूत नहीं रहा है कि उसका अपना मुस्लिम लीग के अपने वोट हो। ये जितने भी लोग हैं इनके अपने वोट्स हैं जो उनको इलेक्टेबल कहते हैं। ये हमारे बलूचिस्तान में कोई 8-10 किस्म 12 के करीब लोग हैं। ये जिस पार्टी में भी जाए अभी तक अपने जो है उनका अपने वोट पर किसी न किसी तरीके से उन्होंने इंटरेक्ट रखा है।
جیسے مساخل صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ پرواز کرتے رہتے ہیں اور ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسلم یونین کی طرف جانا ہے, ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف جانا ہے. پہلے بہت سارے ایسے لوگ تھے پیپلز پارٹی میں گئے, ابھی استعفیٰ دے کے مسلم یونین میں گئے. مسئلہ بلوچستان کا یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ صرف یہاں پہ صاف شفاف انتخابات ہو, نمبر 1, اور پھر بلوچستان کے حقیقی نمائندے ہیں جو لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے. پھر لوگوں کو جو احساس ہوگا کہ واقعی ہماری ووٹ کی اہمیت ہے. بلوچستان کو ہمیشہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو وفاق نے اس کو نظر انداز کیا ہر حوالے سے, سیاسی حوالے سے, معاشی حوالے سے, انتظامی حوالے سے. تو یہ چیزیں جو ہیں بلوچستان میں ایک جو ڈاکٹر صاحب سوری, میں ڈاکٹر اسحاق صاحب آپ کی بات سے جزوی اتفاق کروں گا, لیکن ایک آپ کا جو نقطہ ہے اس پہ میں شاید اتفاق نہ کر پاؤں. آپ نے وفاق کو تو آڑے ہاتھوں لے لیا, لیکن یہ بتائیں کہ جب وفاق کے ساتھ مل کر مزے لوٹے جا رہے ہوتے ہیں اقتدار کی, معذرت کے ساتھ میں اپنے الفاظ کی چناؤ میں بھی احتیاط برتتا ہوں, غیر پارلیمانی کو جملہ بات نہیں کرتا جو پارلیمانی دستور یا روایت سے ہٹ کے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ کے پاس اقتدار ہو اور پھر آ کر آپ وفاق کے سامنے دھرنا دے دیں اور بولیں کہ جی آپ بلوچستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ جب آپ لوگوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, بلوچستان میں آپ بخوبی سمجھتے ہو اور بلوچستان کو جانتے ہو, بلوچستان کی پارٹیوں کو جانتے ہو, بلوچستان کی شخصیات کو جانتے ہو. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے بڑا فول کھیلا, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں یا اس دور حکومت میں, اور اس کے بعد پھر دھرنا. تو ان چیزوں کو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی باتیں کیا ہیں, عمل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. رہی بات جو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جب حقیقی نمائندوں کی بات کرتا ہوں, بلوچستان میں ایک مڈل کلاس طبقہ جو ہے ابھر رہا ہے, وہ نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے, اور انہوں نے کبھی بھی فال پلے نہیں کیا ہے, چاہے وہ وفاق میں رہے ہیں یا صوبے میں رہے ہیں. اور آج جو ہے خود خواجہ آصف نیشنل اسمبلی میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑی غلطی کی کہ ہم نے کنٹینیو نہیں کیا اس کو, ڈاکٹر مالک بلوچ کو. اگر ڈاکٹر مالک بلوچ 2.5 سال اس کی دور حکومت میں اس نے امن امان قائم رکھا, اس نے تھوڑے بہت جو ہے گورننس کو ٹھیک کیا. بلوچستان کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. بلوچستان کے ان 70 سالہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے میں ہمیشہ اس بات کو دہراتا ہوں, پھر دہرا رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو لاؤ کہ واقعی ان کا کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ ہے, وہ لوگوں کی حقیقی نمائندے ہیں, ان کا کوئی کردار ہے, کریکٹر ہے, ان کی کوئی سیاسی سوچ ہے, اور وہ لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں اور لوگوں پہ ہی یقین کرتے ہیں. تو آپ اگر اس قسم کے لوگوں کو لاؤ گے, پھر مصنوعی طریقے سے کوئی حکومت میں بنتی ہے بلوچستان میں, پھر وہی حال ہوگا جو 5 سالہ دور حکومت رہی ہے بلوچستان میں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہی دور جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ مڈل کلاس ابھر رہی ہے, اس کا آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیا واقعی الیکشن میں کوئی کردار وہ ادا کر سکے؟ کیونکہ الیکشن بلوچستان کا ہمیشہ بڑا کنٹرول, اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی توقع کر سکتے ہیں کون جیتے گا, کہاں سے, اور کس طرح کی نمائندگی ہوگی اسمبلی میں. تو کوئی کچھ تبدیلی کہیں پر آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ تبدیلی آ سکتی ہے کوئی؟ جی بالکل. بلوچستان کے حوالے سے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے, اور ہمارے تمام ہر پارٹی کے جو ایک ورکر کلاس ہے, جو ورکر ہے ہر پارٹی میں, وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ہم بھی اسی ورکرز میں سے ہے جو اسٹوڈنٹ لائف سے ایک جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, اور اس نمائندوں کی ہم ہمیشہ حمایت کرتے ہیں جو گراس روٹ سے نکلے ہیں اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آئے ہیں. بلوچستان میں بدبختی سے کچھ پیراشوٹر جسے کہتے ہیں, وہ اپنے لنکس بنا کے, وہ عوام سے نہیں, وہ کہیں اور اپنے لنکس بنا کے اور وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں, اور جس کے بعد وہ نہ عوام کے بارے میں پوچھتے ہیں, نہ اس علاقے کے بارے میں ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کی کمٹمنٹ کہیں اور ہوتی ہے, اس کی عوام سے نہیں ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام پہ کی خدمت پہ یقین رکھا ہے, اور انشاءاللہ آج جو یہ لوگ جا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ جس کو شکست ہوگی, کیونکہ انہوں نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے جس عوام کے ساتھ ان علاقوں میں جو کرپشن کی ہے, جس سے لوگ اس علاقے کے بیزار آ چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو
آ رہے ہیں انشاءاللہ بلوچستان میں 30 نومبر کو جو فاؤنڈیشن ڈے ہے وہ ہم بلوچستان کوئٹہ میں ہی وہ جلسے منائیں گے. اس میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا جو کہ پورے پاکستان سے ہمارے لیڈرشپ آئیں گی اور وہاں پہ ہمارے ہر ضلع سے ورکر آئیں گے اس جلسے میں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان سے جو اثرات پڑے گی تو بلوچستان میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بنے گی. اور ان کی جو نواز شریف کی جو آج جو مختلف قسم کے لوٹوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے انشاءاللہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو ان کو شکست فاش ہوگی انشاءاللہ. سردار صاحب لوٹے تو آپ کے پاس بھی ہیں, لوٹے تو ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جمع کرنے میں بڑا نام رہا ہے, کیونکہ جالاوان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. میں بھی تو ان کو لوٹا نہیں کہوں گا, خیر سیاست میں تو مختلف ٹرمینالوجیز کا استعمال کی جاتے ہیں. ماہرہ ویسے ان کے ساتھ جو ہے وہ جالاوان ہے اور ساراوان جو ہے وہ جے یو آئی کو مبارک ہو گیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ ایک جالاوان ہے, لیکن وہ بھی ماضی کے لوگ ہی ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں کیا ہوا, سینٹ کے چیئرمین کا وقت کیا ہوا, اور پھر جب لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے یوسف رضا گیلانی کے لیے جو موو کی اس میں بھی انہوں نے باپ کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. چلیے یہ سب چیزوں کے جواب ہم لیں گے سربلند صاحب سے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہے اور ہم ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے سوالات اٹھائے اور وہ سردار صاحب کے لیے اٹھائے, تو ہم ان کے پاس سیدھے چلتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے لیے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے متعلق بات کی کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے جب سے نہ کوئی الیکشن تھا, تو وہ جب سے ہمارے پاس آئے ہیں تقریباً 3-4 سال ہم لوگ یہاں پہ حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اس وقت سے ہمارے ساتھ ہے. اور بغیر منسٹری کا, بغیر پاور کا, نہ ہماری کہیں پہ پاور تھی. تو وہ اگر وہاں پہ اس وقت جو ان کے خلاف ایک سلسلہ ہوا نون کی طرف سے, ان کے ساتھ جو 122 صدر ہونے کے باوجود ان کو سٹیج پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا, تو صرف بی این پی اختر مینگل کی وجہ سے. تو پھر اسی جلسے نہیں, وہ تو عدم اعتماد کے حوالے سے جب ان پہ اپنے لوگ, یہی لوگ جو آج واپس ان کے پاس جا رہے ہیں, یہی لوگ ان سے چلے گئے اور قدوس کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد یہی لوگ چلے گئے, باپ بنا دیا گیا. پھر آج وہی لوگ واپس ان کے پاس آ رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ تو میں تو نون کی قیادت یا نون کی لیڈرشپ پہ مجھے تعجب ہے کہ انہی لوگوں نے جب ان کی حکومت پہ کو گالیاں دے کے نکلے ہیں, آج واپس ان کو ویلکم کر رہے ہیں, ان کو بٹھا رہے ہیں, ان کے ذریعے حکومت بنا رہے ہیں. تو یہ کون سی, یہ کیسی حکومت ہوگی؟ سردار صاحب پی ڈی ایم جو تھی آپ لوگوں نے مل کر وفاق میں حکومت نہیں بنائی, وزیر خارجہ تتر بتر وہ کیا نام ہے, ایک دوسرے میں آپ لوگوں نے ریوڑیاں بانٹ دی. پی ڈی ایم کا ان کا ایک جدوجہد کا راستہ تھا, جمہوریت کی بحالی کا راستہ تھا. جو سیاسی کارکنوں کے خلاف جو انہوں نے ایک ایکشن کیا تھا تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے, جو ان کا اس وقت کا حکومت نے, تو اس کو آپ مذاکرے نہ لیتے نا, آپ غیر مشروط ان سے جو ہے حکومت بی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے تعاون کر کے ان کی حکومت غیر مشروط ہوتی نا, تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے جمہوریت کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. یہ بھی جمہوریت کا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی جمہوریت کا ایک حسن ہے. ہم نے عدم اعتماد لایا, عدم اعتماد کوئی زور زبردستی سے تو نہیں آتا. ان کی 3 سالہ حکومت سے لوگ بیزار ہو چکے تھے, نہ اس میں کوئی پیسہ تھا, نہ ان میں کوئی اور سلسلہ تھا. ان کے اپنے لوگ جو ہے ان سے ہٹ کر کے آ گئے کیونکہ وہ بھی بیزار تھے. ان کی لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی, ان کی معتبری ایم این اے نہیں مل سکتا. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ ایک زرداری سب پہ بھاری, ایک زرداری سب سے یاری, تو یہ بلوچستان میں کیا بیزاری ہوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پی ایم ایل این نو اگے لا کے پیپلز پارٹی جو ہے موجاں کرے گی, لیکن ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ یکدم کیا ہوا. یہ ہم ویسے اس گفتگو میں مولوی سرور موسیٰ خیل صاحب کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. سر آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, بلوچستان کی سیاست میں ہمیشہ یہی ہے کہ آپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, سر جے یو آئی ایف کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑے غور سے سنی جا رہی ہے, دیکھنے کے لیے کہ آیا کس طرف جھکاؤ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا جھکاؤ تو صاف نظر آ گیا کہ اپوزیشن کی سیاست میں جیسا لگتا ہے کہ وہ چلے گئے. جے یو آئی ایف کی بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جمہوریت کے حسن کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ اتنی حسین جمہوریت جو ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے سر؟ ہاں جی, ہم نے ابھی ساری سیاست کو دوبارہ سے ڈسکس کیا.
آپ ہمیں سن سکتے ہیں موسیٰ خیل صاحب؟ جی جی جی، میں تو سن رہا ہوں۔ یہی ہمیں لگا کہ سٹیٹمنٹس بہت سخت ہیں، لیکن نانا کرتے بلوچستان میں ہر سیاسی پارٹی یا ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اسی طریقہ کار کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہی ہمیں لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی ہے کہ جب کہ لارجر یا گریٹر گڈ کے لیے وہ پھر دوبارہ سے اسی نظام کا حصہ بن جائیں گے۔ تو کیا یہ جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں JUIF کی طرف سے یا پھر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے دی جا رہی ہیں، کیا انہیں سنجیدہ نہ لیا جائے اور ایسے ہی کام چلے گا سر؟ ہلو، جی ہاں جی جی، موسیٰ جی۔ خیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی۔ جی ماہرہ نے آپ سے سوال کیا تھا، دوہرا دیں سوال میں۔ چلیے بس اب میں اس کو اور مختصر کر دیتی ہوں۔ سوال میرا یہی تھا کہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے وہ بڑی سخت سٹیٹمنٹس ہیں کہ بلوچستان کی سیاست کے بارے میں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب باری آتی ہے حکومت کی تو پھر اس کو جمہوریت کا حسن قرار دے کر اسی طریقہ کار کا حصہ بن جایا جاتا ہے۔ تو کیا جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی ہے کہ آخر کار وہ اسی کا حصہ بن جائیں گے، یا کوئی اور اسٹریٹجی بھی ذہن میں ہے جمعیت علماء اسلام کے کہ اس کو کس طرح سے ریزسٹ کرنا ہے؟ ہمارے پارلیمانی نظام کا ایک مرحلہ ہوتا ہے پبلک کے پاس جانا، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک کے ووٹ میں کامیاب ہوں پھر ظاہر ہے آپ نے اپنے منشور کے مطابق اپنی جماعتی پالیسی کے مطابق بھی کام کرنا ہے، اور آپ کا ایک ہلکا انتخاب بھی بن جاتا ہے۔ لوگ آپ سے اپنی مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے توقعات بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ نے گورنمنٹ میں بھی شامل ہونا ہوتا ہے، وزارتیں بھی لینی ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جمعیت کی جو پالیسی ہے یا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے دو، لوگوں کی رائے پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالیں، پیسے کا استعمال نہ ہو، بدماشی کا استعمال نہ ہو، دوست دھاندلی کا استعمال نہ ہو، پھر پبلک جس کو ووٹ دیں اور پھر ان کو متاثر ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے۔ اس میں ایسی کون سی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ تو وہی پرانی قصے ہیں اور وہی پرانی کہانی ہے؟ موسیٰ خیل صاحب آپ بہت ایک بڑی کی پوسٹ ہے آپ کی، آپ نائب امیر ہیں اور آپ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، بہت سینئر آپ JUI کے ممبر ہیں، اور میں آپ سے ہمیشہ یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، لگی لپٹی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں آپ کا ایک آسرا تھا، ہم سن رہے تھے کہ جی بلوچستان میں JUI جو ہے وہ حکومت بنانے کے اس پہ ہے، کوئی فارمولے پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ JUI کا فی الحال تو نہیں نظر آ رہا کہ بلوچستان میں چیف منسٹر یا کوئی اس طرح کا آپ کو کوئی چانس ملے گا، تو کیا کوئی ایسا فارمولہ طے پا گیا کہ خیبر پختونخوا درپاتا، خیبر پختونخوا آپ کے حوالے ہو گیا، وہاں پہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، کوئی فارمولہ ایسا ہوا ہے طے؟ ڈاکٹر صاحب میں کسی فارمولے کا نہ قائل ہوں، نہ میں کسی فارمولے میں شریک ہوں۔ جی میں ایک سیاسی ورکر ہوں ڈاکٹر صاحب، میں گراس لیول پہ چلا ہوں، ڈسٹرکٹ کونسل کا میں نے الیکشن لڑا اور پھر MPA کا الیکشن لڑا۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن جس طرح اس کا ایک نام ہے کہ پبلک کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، رائے پبلک دے نہیں گی۔ وہ بات ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ وہاں پہ ریسسٹ نہیں کرے گی، کوئی اور جماعت تو کہے گی چلیں جی آپ حکومت بنا لیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں نہیں بنائیں گے آپ، کیونکہ بلوچستان میں PMLN نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ کسی بات پہ تو آپ بھی مانے ہوں گے نا سر، آپ بھی تو اتنی جلدی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات اتنی خوش اسلوبی سے خوش گپیاں تو نہیں ماریں گے نا سر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب بلوچستان آئے تھے، وہ ایک مہمان تھے اور 5-6 سال بعد بلوچستان آئے تھے۔ اچھا ان کی خواہش تھی کہ میں تمام پارٹیوں سے ملاقات کروں۔ تو پیپلز پارٹی نے مہمان نوازی نہیں کی ہے نا سر؟ پیپلز پارٹی والے بلوچستان والے تو یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، دوسرے ناراض بیٹھے ہیں، مہمان کا تو ڈیفینیٹلی مہمان نوازی تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی کرنی تھی۔ ANP نے بھی مہمان نوازی چھوڑ دی، اختر مینگل صاحب نے بھی مہمان نوازی چھوڑ دی۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ظاہر خان ناصر صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ ہم ظاہر صاحب اب ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ ہاں جی، کیسی مہمان نوازی رہی آج؟ ذرا پہلے آپ ذرا تبصرہ کیجئے گا، کیا صورتحال رہی کوئٹہ میں؟
جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سربراہ سابق وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف اپنے ایک وقت کے ہمراہ آج کوئٹہ پہنچے۔ کوئٹہ میں کیمپ کے دوران وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے اس نے ملاقات کی، جس میں جمعیت علماء اسلام، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتیں جو تھے ان کے ساتھ، پشتونخوا میں پارٹی بھی تھے، اس کے ساتھ ملاقات کی۔ باقی جو ہے جو اس وقت جو ہے جو موسمی پرندے ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 30 کے قریب وہ نمائندے جو سابق صوبائی وزراء تھے، سابق اراکین اسمبلی تھے اور مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب جو ہے وہ بھی شامل ہے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور اپنے قائد کو یقین دہانی کرا دی کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم کامیاب ہو کر بلوچستان میں حکومت بنا کر آپ کے حوالے کریں گے۔ جی اچھا، یہ ظاہر آپ لوگوں کو کوئی چائے شائے آپ لوگوں کو بھی پلائی ہے صحافیوں کو بلوچستان کی، یا بس صرف سیاسی جماعتوں کو؟ کیونکہ صحافی بھی تو بیچارے تھک جاتے ہیں، سرد موسم میں نجی ہوٹل کے باہر موجود رہے ہوں گے، اتنے عرصے دیر سے کوریج کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی چائے شائے پلائی ہے نہیں پلائی؟ بہرحال ڈاکٹر صاحب، جس طرح بلوچستان جو ہے اپنا، ہمارے جو یہاں پہ جو پرست جماعتیں ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں، ان لوگوں کی ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ بلوچستان کو ہر حوالے سے محروم کیا لگا ہوا ہے، بلوچستان کے عوام کی تحفظات ہے، بلوچستان کے عوام کو حقوق نہیں دے رہی ہے، اب تک اس دفعہ جو ہے نصفی وارڈ میں جو بلوچستان کا جو حصہ مل رہا تھا وہ بھی اس نے کٹوتی کر کے وہ بھی نہیں دیا۔ اسی طرح بلوچستان کی صحافیوں کو جو ہے وہ صرف محمد نواز شریف نہیں بلکہ جو بھی وزیر اعظم ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے ابھی جو ہم لوگوں کا موجودہ نگران وزیر اعظم ہو، وہ اپنے صحافیوں کو قریبی تک نہیں چھوڑتی ہے۔ آج محمد نواز شریف صاحب جب آیا تھا سرینا ہوٹل میں، جب سرینا ہوٹل میں انٹرویو ہوئے تھے اور ان کی جو لوگ شامل ہو رہے تھے یا ان کی جو صوبائی قائدین تھے، ان کے علاوہ کسی کو اندر بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال ہم لوگ اپنے صحافیوں سے یہ گلا کریں، جب ایک بندہ آپ کو عزت سے نہیں دیکھتے، آپ کو کوریج کے لیے نہیں چھوڑ رہے تو پھر کیا فائدہ؟ ابھی میں آ رہا، لیکن ویسے ظاہر خان، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، بلکہ سردار صاحب بیٹھے، ان کو بھی یاد ہوگا جب سی ایم ہاؤس میں پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم صاحب جب تشریف لائے تھے، آئی واز دیئر، بلوچستان کی بہت بڑی صحافیوں کی تعداد تھی جو وہاں پر موجود تھی، تو آج کیوں آپ لوگوں کو جو ہے ملاقات کی؟ اور پروٹوکول کیسا تھا سابق وزیر اعظم کو؟ کس طرح کا پرتباق استقبال کیا گیا ایئرپورٹ پر؟ کس طرح کا ان کو پروٹوکول ملا ہے؟ یعنی ایک وزارت عظمیٰ کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ والا ملا ہے یا فل فلیج ان کو جو ہے ملا ہے؟ ایک وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، ایک منتخب وزیر اعظم ہے۔ میرے خیال میں آج نواز شریف جب کوئٹہ آئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی سے وزیر اعظم میں کمشنر، ڈی سی وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، یہ سب ایئرپورٹ پر موجود تھے اور اس کو ایسے پروٹوکول دیا گیا جس طرح جو ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح مولانا سرور صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن سے قبل الیکشن کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، جو ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے یا جو بھی ہے اس حوالے سے ہے، اگر خدا نخواستہ تھی کہ محمد نواز شریف کی اکثرت رہی وہ ووٹوں سے آیا تھا، لیکن لوگ جو ہے خاص کر پیپلز پارٹی اور دوسری جو ہے ان لوگوں کی ابھی تحفظات ہے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ تو ظاہر خان صاحب اتنی آپ ڈائریکٹ قسم کی وہ رپورٹنگ کرتے وہ آگے لا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ تو ظاہر خان صاحب اتنی آپ ڈائریکٹ قسم کی وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اسی لیے پھر بلوچستان کے صحافیوں کا شاید خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ آپ جو بھی حقیقت یا آن گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو بڑے صاف ستھرے براہ راست۔ لیکن مولانا صاحب ابھی تک نائب امیر ہیں، دیکھ لیں مولوی سرور موسیٰ خیل صاحب ابھی بھی اتنا سخت بولتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں، لیکن وہ آج تک نائب امیر ہیں۔ جمہوریت کے حسن کے بھی اسیر ہیں وہ، اس لیے بھی شاید۔ لیکن یہ کہ جیسے ظاہر خان صاحب نے کہا کہ مطلب الیکشن سے پہلے الیکشن ہو گیا تو پھر 30 نومبر کو پھر آپ کی پارٹی جو ہے وہ سردار صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ 30 سیاسی رہنما تو شامل ہو چکے ہیں، تو میدان لوٹ لیا ہے، آپ کے پاس کچھ بچے ہی نہیں۔ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ صرف شوشا کی حد تک ہے، ان میں جو 30 جو گئے ہیں اس میں کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو اپنا الیکشن جیت سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس بیساکھی میں وہ کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کوئی ایسا جادو کرے کہ ہم منتخب ہو جائے، لیکن عوام ان کو منتخب کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا،
جو ان کے پاس لوگ گئے ہیں یہ بالکل الیکشن جیت نہیں سکیں گے، کیونکہ بلوچستان کے عوام باپ پارٹی کے تمام جتنے بھی وزراء تھے ان کو اس دفعہ شکست کے لیے تیار کرے انشاءاللہ۔ تو ان کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا نواز شریف کو۔ چلے کیونکہ یہ کانفیڈنس تو واقعی بلاول صاحب میں بھی یہ کانفیڈنس ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بھی ہمارا ہے، وزیر اعلیٰ بھی انشاءاللہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا تو وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا انشاءاللہ، ایک جیالہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہوگا، وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ چلے آج ایک جو ہے نا نئی، آج ہم نے ایک سنی، مولانا صاحب سے بھی پوچھے نا، مولانا صاحب سے پوچھے کہ بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا وزیر اعلیٰ بننے کا، ایک بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ بڑی خاموشی سے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی وہی بات ہے کہ ہمیں نظر بہت آ رہا ہے، لیکن بڑی خاموشی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ساؤتھ پنجاب کے اندر پریزنس ہے، جو اسٹرینتھ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے خوفزدہ ہو کر بلوچستان اور سندھ کی طرف نواز شریف نے رخ کیا، کیونکہ ان کو بہت خطرہ تھا کہ خاموشی سے پنجاب میں وہ سیٹیں لے لیں گے۔ دیکھیں جب پیپلز پارٹی والے جا کے زرداری صاحب جب لاہور میں ڈیرے ڈالتے تھے، جب وہ لاہور میں ہوتے تھے، بلاول صاحب پے در پے لاہور کے دورے کرتے تھے، ساؤتھ پنجاب میں جا کے بیٹھتے تھے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے نا اس میں، سیاست میں اور جنگ میں سب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سندھ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہے کہ سندھ میں جو ہے وہاں پہ MQM کے ساتھ جے ڈی اے، بھائی وہاں پہ جے ڈی اے ختم ہو چکی ہے، ان کے تمام ممبر ہمارے پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، سندھ میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، وہ جو پارٹیاں ہیں وہ تمام اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سندھ ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ مرکز میں جو ہماری قومی سیٹس تھے، پہلے اگر 40 تھے تو اس دفعہ 55 سیٹ انشاءاللہ ہم سندھ سے لائیں گے۔ آپ لوگ مخلوط حکومت کی طرف نہیں جا رہے، آپ کو نہیں لگ رہا آپ لوگ مخلوط حکومت کی طرف جا رہے؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاؤں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتا ہوں، دیکھو آپ بھی سینئر صحافی ہے، آپ کی نظر ہے سیاست پہ بھی، آپ نے الیکشن خود بھی وہاں پہ مانیٹر کیا، الیکشن کے دنوں میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لیں گی، یہ میں آپ کو آج بتا دوں اس آپ لوگوں کی۔ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ اس سے اتفاق اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے ہمارا کہ سردار صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بلوچستان کے لیے آغاز حقوق بلوچستان، گو کہ وہ علیحدہ بات ہے کہ نوکریاں کوئی اور لے گیا، 5000 نوکریاں تھی وہ کوئی اور لے گیا، اور پھر NFC 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ موجود ہے، لیکن بلوچستان میں ووٹ تقسیم ہے۔ میں کیونکہ مولوی صاحب بھی اس وقت میری گفتگو سن رہے ہوں گے، پشتون بیلٹ میں میجورٹی میں جو ہے وہ JUI فے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے اس کا ووٹ بینک موجود ہے۔ رورل ایریاز میں اگر آپ ساراوان کی طرف چلے جائیں، جھالاوان کی طرف جائیں، وہاں پر جو ہے وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، وہ سٹیٹس کو اور اس پر زیادہ ڈیپینڈ کرنے والی۔ ہاں سینٹرل بلوچستان کی اگر آپ بات کریں، کوئٹہ کی آپ بات کریں، اس کے قریب کے جو اضلاع کی اگر آپ بات کریں، تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا جو حال ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ الیکٹیبلز کے بغیر الیکشن لڑنا بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہاں بڑی ایک آج اہم بات کروں تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ڈولفن کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے نا؟ ڈولفن کے ساتھ کیا ہوا تھا مصطفیٰ صاحب کے ساتھ؟ مصطفیٰ صاحب بھی تو کوئی کمال نہیں کر سکے تھے نا۔ ہمارے جو سابق وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان صاحب کی جیپ بھی بج گئی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ کیسی وجی تھی، زبردست قسم کی۔ تو اس میں کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا یہ الیکشن سے ایک دن پہلے بھی حالات جو ہے وہ بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں پاکستان۔ جی مولوی صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں۔ جی آپ اس سے ایگری کریں گے کہ کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں؟ آج تو بڑا کانفیڈنس تھا PMLN کی، آپ دیکھیں اس میں کہ صفوں میں کہ جی یہ تو ایک طرح سے الیکشن جیت لیا، جیسے آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ الیکشن سے پہلے الیکشن نہ سمجھا جائے ساری ملاقات کو۔ تو آپ کے بھی خیال میں ابھی صورتحال نے بدلنا ہے؟ 8 فروری تک بہت سارے اتار چڑھاؤ آئیں گے سچویشن میں۔ میرا عرض یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو آپ کی پالیسیوں پر، آپ کی فیصلوں پر اعتماد ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت کوئی اعتماد نہیں ہے۔ آپ کے الیکشن کی پالیسیاں، آپ کے الیکشن کی فیصلے، آپ کے الیکشن کی طریقہ کار، اس پر اس وقت پبلک کو کوئی اعتماد نہیں۔ میں سردار صاحب بلند سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، دعویٰ کرنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو عملی شکل دینا یہ مشکل کام ہے۔ اگر ایمانداری کی بات ہو تو میرے خیال میں بلوچستان پر حکومت کرنا ووٹ کے حساب سے جمعیت تحت بنتا ہے۔
इसलिए कि बलूचिस्तान में कोई ऐसे घर मारिया नहीं है जिसमें जमात का एक नुमाइंदा ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं है। मैं मौलवी साहब आपने परेशान कर दिया है। कहीं नून लीग के साथ मिलकर जो है वो लीड तो नहीं करती हुई नजर आ रही हमें, बल्कि नजर आने लगी है। क्या वाकई जमीयत उलमा इस्लाम को इस तरह की पोजीशन? डॉक्टर साहब, इसको आप पार्टी का काम न कहें कि जिसमें इस तरह के लोग इज्तिमाई शक्ल में आए, शरीक मौलवी साहब कुछ भी हो सकता है। अभी आपने कहा कि नंबर गेम तो बलूचिस्तान में चलती नहीं है। नवाब असलम रेसानी पीपल्स पार्टी के पास कितनी सीटें थी, उन्होंने हुकूमत बना ली, सारे के सारे वजीर भी लगा दिए। नहीं डॉक्टर साहब, वो जब आपका इत्फाक राय हो ना, तो बेशक इत्फाक राय की शक्ल में तो मंजूर हो तो, और परवेज इलाही भी साथ साथ वोटों के साथ वज़ीर आला थे। डॉक्टर साहब, वो तो हमारे यहाँ बहुत सारी मिसालें हैं। वो एक कबायली शख्सियत भी था, वो एक नवाब भी था, और मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब इस वक्त बलूचिस्तान में अगर कोई बावकार शख्सियत है, कोई ज़र्फ रखने वाला बंदा है, तो वो नवाब रिसानी है। हाँ, वो अभी आपकी जमात में है ना, उससे पहले नहीं था। नहीं, जमात से हट की। अच्छा, उससे हट के डॉक्टर साहब। अच्छा, उससे हट के ने उनके साथ बहुत ज्यादतियां की डॉक्टर साहब। हाँ जी। उसको पीपल्स पार्टी छोड़ने में वो हक बजानिब था डॉक्टर साहब। एक और अच्छा बंदा भी था सर, वो आजकल नजर नहीं आ रहा है। वो आपका दोस्त भी है, आपने लाकर उसको तख्ते वजारत आला पर बिठाया था, कुदूस बिजिंजो साहब। वो आजकल नजर नहीं आ रहे। मुलाकात होती है नहीं होती है सर? नहीं डॉक्टर साहब, वो हमारे खाते में तो आप न डाले। नहीं सर, आपने उनको लाकर बिठाया था। आपने पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी ने, सारों ने बड़ा, हालांकि आप लोगों ने कहा जाम कमाल तो जो है कुछ नहीं कर सका, जाम कमाल को साइड पे करो, और ये कुदूस बिजिंजो जो है वो तकदीर बदल देगा, इसकी जेब में जो है वो जादू की छड़ी है, बस निकालने की देर है। डॉक्टर साहब, बस हम लोगों ने उसका सेहत खराब कर दिया, वो अभी सेहत की सिलसिले में गायब है। वैसे सेहत पर हम तबसरा नहीं करते, फिर उस पर पूरा प्रोग्राम हो सकता है। सेहत के ऊपर अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे। सही। अब हम जाहिर खान साहब अभी लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ। जी खान साहब, ये बताइए लोग क्या सोच रहे हैं बलूचिस्तान के? आज की हमने तो अपने तज्जिए कर लिए बहुत सारे, क्या वहां पर जो लोग हैं साफी बरादरी तो उनसे भी राब्ते में होती है, तो क्या कहते हैं लोग के ये क्या चल रहा है? मैडम, लोग तो है, लोगों की में से जो है बलूचिस्तान जो है वो तरक्की के राह पर गामजन हो, और यहाँ पे जिस तरह हमारी जमातें जो है अपना जमहूरियत के नाम देती है, इसी तरह पार्टी के अंदर जमहूरियत बहाल हो। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि इस वक्त जो है, पहले तो हम लोग कह रहे थे कि कुछ जमातें हैं जिस जो नजरियाती का जी, हमारे यहाँ से सिग्नल का इशू है। खान साहब के साथ हम दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सरदार साहब, गुफ्तगू में तो आप शामिल हैं मुसलसल, तो इसमें आपको जो आज स्टेटमेंट थी बिलावल साहब की, वो बहुत सख्त स्टेटमेंट्स थी, तो आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक रहेगा PMLN के साथ? क्या ये ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, या ये कि अभी भी वही है कि कॉम्प्रोमाइज आपस में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कर लेंगी फाइनली? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये मौक़िफ़ है कि आप इलेक्शन में सब के लिए ग्राउंड फ्री होना चाहिए। वो इसलिए कि किसी पे जैसे आज ये दिखाया जा रहा था, ज़ाहिर खान ने भी बताया कि एयरपोर्ट पे DCs और कमिश्नर्स तमाम जो सरकारी अमला था वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक लीडर के लिए आप ये इस्तकबाल कर रहे हैं, फिर कल को जो हमारा लीडर आएगा उसके लिए, उस पार्टी के लिए भी इसी तरह इस्तकबाल होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये तासुर दे रहे हैं कि इसके लिए सपोर्ट है, इसको हमारी मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको बावर करा रहे हैं आवाम को कि ये हमारी तरफ से ये आ रहा है, ये भी एक प्री पोल रिगिंग है। तो हम हमेशा पार्टी ने ये कहा है कि आप इलेक्शन में आप ओपन कर दो, चाहे उसमें तहरीक इंसाफ के लोग हो, चाहे और पार्टी के लोग, उनको ओपन छोड़ दे, अवाम जिसको वोट दे। तो जब वोट के बाद जो स्ट्रेंथ बनेगी, जो हमारे MNAs आएंगे, वो फिर उस वक्त देखेंगे कि कौन सी पार्टी कहाँ पे मिलती है और किसकी प्रोग्राम जो आगे का जो मंशूर है, जो एक दूसरे के नजदीक होगा, वही आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है, मौलवी सरवर साहब का ने नवाब असलम साहब के हवाले से ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ
अच्छाई नहीं की कि वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या उनकी वजह से छोड़ दी। मैं एक बात बताऊं, मैं तो उस फैसले पे भी हमारी लीडरशिप से मैं इख्तलाफ रखता हूं कि कम से कम आप पार्टी के एक वर्कर को, पहले टिकट भी एक वर्कर को मिलना चाहिए, फिर उसके बाद जब वो वर्कर आए उसको जो है उसी वर्कर को वज़ीर आला भी बनना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि सदर भी इसके भाई को बनाया और उसके बाद उस वज़ीर आला भी नवाब साहब को बनाया, जिसकी वजह से हम जैसे वर्कर जो कि सालों साल जदोजहद करते हैं, एजिटेशन करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, ये उन वर्करों को पहचानता तक नहीं था, जिससे हमारी पार्टी आज जो बलूचिस्तान में जो एक मुनज़्ज़म पार्टी जिसमें वर्कर मायूस होकर घर में बैठ गए थे, वो इसलिए बैठ गए हैं कि आपका कम से कम पार्टी के वर्कर्स को आगे लाना चाहिए, जो कि हमारे लीडरशिप से गिला है। ये नुक्ता बहुत अच्छा है, ये नुक्ता अच्छा है। देखिए हर सूबे में शायद यही शिकायत देखिए बदकिस्मती हमारी मायरा ये कि हम लोग जो है वो जो सियासी जमातों के वर्कर रहते हैं, जो डाई हार्ड या हम कहें कि जो नजरियाती जो इंटैक्ट रहते हैं, पूरे टेन्योर तक साथ रहते हैं, यानी हम उनसे गाड़ियों की शीशे तोड़वाते हैं, हम उनसे जो है खंभों पे झंडे लगवाते हैं, करंट लगने से जेलों में भेजते हैं, उनकी जानों को खतरों में डालते हैं, शेलिंग वो बर्दाश्त करते हैं, और खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें तो पता है, हम तो आप भी जाते हैं, हम तो वर्कर्स को बहुत करीब से देखते हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स के बगैर पाकिस्तान में जब तक सियासत ना हुई तो आप उसको भले जमहूरियत राग अलापते रहे, जब तक आपने स्टेटस को का खात्मा नहीं किया और जब तक आपने माइट इज राइट वाले मामले पर फार्मूले पे आप चलते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सिंध बचाओ तहरीक जो है शुरू कर देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये पीएमएलएन से हाथ मिलाएगी, वो भी अगर इनको खतरा लगा कि सिंध में। सारी प्रेडिक्शंस जो है अब तो इलेक्शन तक हम इन्हीं के ऊपर चलेंगे। बस उम्मीद है कि जो भी हो वो बलूचिस्तान की आवाम के लिए अच्छा हो, एक कदम आगे बढ़े जरूर बलूचिस्तान की आवाम भी, उनकी तरक्की भी, उनके शिकवे गिले वो खत्म करने की कोशिश की जाए, एक संजीदा कोशिश की जाए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने हकूक का और अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और इजाजत दीजिए। मारिया इमरान को बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।